اچھا یہ بتائیے گا کہ خوراک کی قیمتوں میں اضافے سے جو شہری معیشت ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ شہری جو معیشت ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ کیونکہ شہری جو معیشت ہے، بلکہ اب تو صرف شہری نہیں، ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے دام بڑھنے سے۔ تقریباً 50% جو ہے نا عام آدمی کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مین تو اس کے گھر کی گروسری ہے، اور گروسری کے اندر آپ کے چاول گندم کے ساتھ ساتھ آپ کی سبزی بھی ہے، آپ کا فروٹ بھی ہے، آپ کے انڈے بھی ہیں، دودھ بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اگر کوئی مہنگائی ہوتی ہے زرعی اجناس وغیرہ میں، تو 50% کم سے کم متاثر ہوتی ہے، کیونکہ مین اگر آپ عام آدمی کے گھر کا بجٹ دیکھیں تو اس کا 70% تو اس کی گروسری پہ لگتا ہے ماہانہ۔ باقی بجلی کا بل ہے، پیٹرول ہے، اور بچوں کی اسکولنگ ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں۔ تو ہم کو یہ جو ایگریکلچر یا فوڈ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اچھی پرائس دیکھنی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کی شیلف لائف بھی بڑھانی ہوگی، سبزی کی، فروٹ کی ایکسپورٹ بھی کرنا ہوگا، اور جو اس کی نیوٹریشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم اگر کوئی گندم استعمال کر رہے ہیں، آٹا انٹیک کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی نیوٹریشن ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ مقصد ہے تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ اگر حکومت ڈیم نہیں بناتی تو جو زمیندار ہیں اپنے علاقائی طور پہ چھوٹے چھوٹے پانی کے ریزرو بنا سکتے ہیں، جو آج کل کچھ این جی اوز بنا رہی ہیں، اور اس میں ہمارے زمیندار کاشتکار بھی بڑا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم آپ اپنے 100 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ، 20,000 ایکڑ کو وہاں سے پانی سپلائی کر سکتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ بالکل ٹھیک ہے، مظفر صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے کہ ظفر صاحب نے کہا کہ گندم اتنی زیادہ پروفیٹیبل نہیں ہے، تو کون سی فصل جو ہے وہ ہمیں کاشت کرنی چاہیے، وہ اس کی سیڈنگ کرنی چاہیے جو ہماری معیشت کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ظفر صاحب نے ان کو میں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زرعی ٹیکس کی بات کی۔ زرعی ٹیکس ہم دے رہے ہیں، لیکن میں اس میں یہ ہے کہ جس ریشو سے ہے اس نے، لیکن ہمیں وہ فیسیلیٹیز جو بزنس مین کو فیسیلیٹیز ہیں وہ ہمیں فیسیلیٹیز بھی نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ ہمیں فیسیلیٹیز دیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر جو ہے، پنجاب کا ایگریکلچر، ڈیفینیٹلی میں اس پہ بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوریجنل بزنس پہ تھوڑا انویسٹ کرتا ہے، ادھر ادھر اس کی انویسٹمنٹ ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، پمپ اینڈ شو کا وہ ذرا شوقین ہوتا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں اس وقت جو یقین کریں، ظفر صاحب کو میں اگر وہ کبھی تشریف لائیں تو میں ان کو دکھاؤں کہ اس وقت جو ایگریکلچرسٹ ہے نا، وہ اپنا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت وہ پچھلے 3 سال ہو گئے ہیں کہ وہ اتنا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے پاس سیونگز نہیں ہے۔ ٹیکس پے کر رہا ہے جی، ٹیکس دیکھیں، ٹیکس ہمارا جو ہے بیسیکلی انہوں نے ہمارا اب نیا جو آئی ایم ایف کہنے پہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے۔ ٹھیک ہے، پر ایکڑ لگا دیا انہوں نے ٹیکس کے، جی اتنا گورنمنٹ کو آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ وہ پہلے ہم وہ ایک زرعی ٹیکس کی صورت میں دے رہے تھے۔ میں بالکل ایگریڈ ہوں کہ وہ اس لحاظ سے نہیں ہے جتنا ہمیں دینا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نا اس میں ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم بالکل انکار نہیں کرتے ہم اس ملک کے میں اس کی ترقی کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو آپ ہمیں پھر اپنے اس بزنس اس سسٹم میں کریں نا کہ ہمیں بھی وہ اپرچونٹیز اس ایگریکلچرز کو۔ دوسرا ایگریکلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو انپٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ہر چیز کے اوپر ہمارے سے ٹیکس، سیلز ٹیکس کی صورت میں ہر چیز پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں اب اتنے مارجنز ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو یقین کریں کہ اگر میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی آ کے اس وقت، جیسے انہوں نے بالکل کہا کہ گندم تو اس وقت آپ یقین کریں کہ 7 منتھ کراپ، اور اینڈ آف دا ڈے 7th منتھ کراپ کے بعد ہمیں زیادہ 30,000 سے 40,000 روپیز نہیں بچتا پر ایکڑ۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا 7 مہینے ایک بندہ 100 ایکڑ کا یا 50 ایکڑ کا ذمہ دار بھی ہے، وہ 7 مہینے انتظار کرتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے 50 اس کو 10-12 لاکھ روپیہ بچ جائے، تو آپ مجھے بتائیں وہ ٹیکس دے، اپنے بچوں کی شادیاں کرے، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، باقی ڈیفینیٹلی کچھ کراپس ایسی ہیں جس میں پوٹیٹو ہے وہ اچھی کراپ ہے، میز ہے وہ اچھی کراپ، وہ بھی
لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی اچھی کراپس اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. جیسے ہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اس میں چل رہا ہے, جیسے ہی اب دیکھیں ایک وقت تھا, آپ کو میں بتاؤں کہ میز 1800 روپے پہ ہمارے سے نہیں لے رہے تھے, ٹھیک ہے, اوپر سے یہ بارشیں ہوئیں, وہ ہے قدرت کی طرف سے کچھ جو بھی ہوا تو وہ اس کی شارٹیج ہوگی, اس وقت اس کا 3800 روپیز ریٹ چلا گیا. تو اس میں بات وہی ہے کہ ایگریکلچرسٹ تو تیار ہے گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ کرے.